السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. پارہ نمبر 21 کی ابتدا آج ہوتی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا، اور خصوصاً جو اللہ کے راستے میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی جانب بلا رہے ہیں، ان کے لیے یہ دو کاموں کو کرنا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا، اور ان کے واسطے پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ قرآن کریم کی جو آیتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں وحی کے ذریعے آپ ان کی تلاوت کیجئے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کریں، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے گناہوں میں. تو سب سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، یعنی کبھی پڑھ لینا نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے، خصوصاً داعی کے لیے ضروری ہے. اور نماز کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ نماز گناہوں میں رکاوٹ بنتی ہے، یعنی گناہوں کو کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، لہٰذا نماز کی پابندی ہونی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون. صحابہ کرام مکۃ المکرمہ میں تھے، وہاں انہیں دین پر چلنا دشوار ہو رہا تھا، مشکل ہو رہا تھا، اور وہ جو ہے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ صبر کریں اور برداشت کریں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ اگر زمین تنگ ہو جائے تمہارے اوپر، یعنی تم دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو تم اللہ کی کسی دوسری زمین پر منتقل ہو جاؤ، ہجرت کر جاؤ. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر تمہیں دین پر عمل کرنے کی کھلی اجازت ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اب ہجرت کر کے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا تو ظاہر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہم جہاں اب تک رہ رہے ہیں وہاں پہ تو ہمارے کھانے پینے کا، پیسے کمانے کا، ہر چیز کا نظام بنا ہوا ہے. اب ہم دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں چلے جائیں گے تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم رزق کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو اللہ نے فرما دیا دیکھو زمین میں جتنے بھی جانور چلنے والے ہیں ہر ایک کو رزق اللہ ہی دیتا ہے، اور تمہیں بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو رزق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد مشرکین کا ذکر آیت نمبر 65 میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ جب مشرکین سمندر میں سفر کر رہے ہوتے اور طوفان میں پھنس جاتے اور انہیں سمجھ میں آ جاتا کہ اب یہاں سے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بچائے گا، تو پھر اپنے چھوٹے خداؤں کو پکارنا بھول جاتے ہیں اس وقت، اور ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے ہیں. اور پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر وہ زمین میں آ کے شرک کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو شخص ہمارے لیے، ہمارے راستے میں مشقتوں کو برداشت کرے گا اور مجاہدہ کرے گا، کوشش کرتا رہے گا، محنت کرتا رہے گا، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، اپنے راستوں کی طرف ہم ہدایت کر دیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سبلنا کہا کہ ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت دے دیں گے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں. لہٰذا اس دین کو کسی ایک خاص محنت کے ساتھ، کسی ایک خاص جماعت کے ساتھ، کسی ایک خاص قسم کی تحریک کے ساتھ محدود کر دینا یہ غلط ہے. مختلف انداز ہیں، مختلف جماعتیں اسلام کی کام کر رہی ہیں، مختلف تحریکیں کام کر رہی ہیں، مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، سب برحق ہے جب تک ان کے عقائد درست ہے تو سب برحق ہے. اور اللہ تک پہنچنا اصل مقصد ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اصل مقصد ہے. یہ جو ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں، جماعتیں اختیار کرتے ہیں، تحریکیں اختیار کرتے ہیں، یہ سب ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، یہ یعنی ذریعہ ہے، واسطے ہیں. ان واسطوں کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ واسطے جو ہیں، یہ ذرائع جو ہیں، یہ مقصد اصلی نہیں ہے. مقصد اصلی اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا ہے. اس کے بعد سورۃ الروم کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی ہے، پریڈکشن ہے. مکۃ المکرمہ میں جب مسلمان تھے تو وہاں پر دنیا کی جو دو سپر پاورز تھیں، ایک رومن امپائر یعنی رومی سلطنت، اور دوسری ایرانی حکومت جو ایرانی سلطنت تھی، وہ دو دنیا کی سپر پاورز تھی، اور ان کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی تھی. جو ایرانی تھے یہ آگ کی عبادت کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، اور آگ پرستی میں تھے یہ لوگ. اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، کرسچنز تھے. تو جو ایران والے تھے
مشرکین مکہ ایران والوں سے زیادہ قربت رکھتے تھے، یعنی زیادہ ان کی طرف ان کا دل مائل تھا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی بت پرست تھے، شرک کرنے والے تھے، اور ایرانی بھی انہی کے طرح سمجھیں آپ کے جو ہے آگ کی عبادت کرنے والے تھے اور شرک کرنے والے تھے، اور مسلمان رومیوں کی طرف تھوڑا مائل تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رومی سلطنت میں رہنے والے لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، کرسچنز تھے، اور اسلام سے پہلے جو دین تھا، جو اسلام کی شکل تھی، وہ یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا جائے۔ اگرچہ پھر ان لوگوں نے اپنے دین میں تحریف کر دی، چینجنگ کر دی، لیکن بہرحال اہل کتاب تو وہ تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو اہل کتاب سے جو ہے تھوڑا سا زیادہ قربت تھی، یعنی ان کی طرف میلان تھا، اور جو مشرکین تھے ان کا میلان ایرانیوں کی طرف تھا، کیونکہ ان کے طرح یہ مشرک تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت کی لڑائی ہوتی ہے، اور ایرانی جو ہوتے ہیں وہ غالب آتے چلے جاتے ہیں رومیوں کے اوپر، رومیوں کو شکست دیتے رہتے ہیں، ایک ایک شہر کو فتح کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو چڑھاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو ہمارے ایرانی بھائی کیسے اہل کتاب پر چڑھتے جا رہے ہیں جن کی طرف تمہارا میلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا کہ چند سالوں کے اندر ہی رومی سلطنت، رومی حکومت ایرانی حکومت پر غالب آ جائے گی، اور اس دن مومنین بھی اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی، ایسی پریڈکشن تھی جس کا ظاہری اسباب کے اعتبار سے واقع ہونا، حقیقت میں واقع ہونا یہ تھوڑا سا بلکہ سمجھے آپ کے ناممکن ہی تھا ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے، ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت جو ہے ہار جائے گی اور یہ رومی حکومت غالب آ جائے گی، یہ کیسی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ چند سالوں کے اندر، اچھا عربی میں بضع کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا 9 کے اندر اندر کی جو تعداد ہوتی ہے، یعنی 9 سالوں کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو مذاق اڑاتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا کہ ٹھیک 7 سال کے بعد ایرانی حکومت شکست کھا جاتی ہے اور رومی حکومت جو ہے غالب آ جاتی ہے، اور یہ وہ سال ہوتا ہے جس سال بدر کی جنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس پیشن گوئی میں یہ بھی فرما دیا تھا، یہ اس بات کی بھی پریڈکشن کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، دیکھو کہ چند سالوں کے اندر رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے ایرانی سلطنت پر، اور اس وقت مومنین بھی خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ تو اس طرف اشارہ تھا کہ بدر کی جنگ میں مسلمان بھی جیتنے والے، یعنی جس سال رومی غالب آ گئے ایرانیوں پر، اسی سال جو ہے مسلمانوں کو بدر میں اللہ کی مدد سے فتح بھی حاصل ہوئی۔ تو رومی سلطنت بھی غالب آ گئی، اور کیا ہوا کہ مسلمان بھی اللہ کی مدد سے خوش رہے۔ تو یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جس کا ظاہری اعتبار سے پورا ہونا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کے ذریعے اس کو پورا فرمایا، اور یہ پیشن گوئی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا آیت نمبر 21 سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر انسان کے لیے جوڑے بنائے اللہ نے سکون کے لیے، آسمان و زمین کی پیدائش، اور اس کے علاوہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسان کے رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن کا آنا جانا، اس کے علاوہ بجلی کی چمک سے جو ڈر بھی لوگوں کو ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ بھئی بارش آئے، اور آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کا اللہ کے حکم سے آسمان و زمین کا قائم رہنا، پھر بعث بعد الموت کو بیان فرمانا، ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ثبوت دیا ہے اور اپنے موجود ہونے کی دلیل کے طور پر اسے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں یعنی خشکی میں بھی اور تری میں بھی، زمین میں بھی سمندر میں بھی انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں مصیبتیں لا رہا ہے، اس دنیا میں مصیبتیں لاتا ہے، انسانوں کو آزمائش میں ڈال رہا ہے، وہ انہی کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، انہی کے برے اعمال کی بعض سزا اللہ دنیا میں چکھا رہا ہے۔ تو عام طور پر جو دنیاوی مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ ہاں یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اور بھی اسباب ہوتے ہیں، یعنی ممکن ہے اللہ محض بعض بندوں کو آزما رہا ہو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے نہیں، لیکن عام طور پر جو دنیا میں گلوبلی جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ عام طور پر انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی ہیں، اس لیے سورت کو سورہ لقمان کہتے ہیں۔ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، اللہ کے برگزیدہ نیک بندے تھے،
اچھا اس میں آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 6. ایک شخص تھا نضر بن حارث، وہ کیا کرتا تھا، وہ تاجر تھا، وہ الگ الگ ملکوں میں جاتا تھا، الگ علاقوں میں جاتا تھا، وہ کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا، یا گانا سنانے والی یا کہانیاں سنانے والی عورتوں کو خرید کر لاتا تھا مکے میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ لا کر لوگوں کو دکھاتا تھا دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرانے زمانے کی کہانیاں سنا رہے، علیہ باللہ، قوم عاد کی کہانی، قوم سمود کی کہانی، دیکھو میں الگ الگ ملک سے گھوم کر کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا ہوں اور دیکھو ہمارے پاس ایک سے ایک کہانی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائے، قرآن کو نہ سنیں، اللہ کے نبی کو نہ سنیں، ان کا مذاق اڑائے، اس مقصد سے وہ ایسا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں اور ان کا مذاق اڑائیں، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، ایسی چیز کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو پھیلانا یہ تو سخت گناہ ہے. مثلا میوزک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہے، میوزک کے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت ختم ہوتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اسے اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں رہ پاتا. تو کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ خرید رہا ہے یا میوزک کو پروموٹ کر رہا ہے تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے کہ ایسے شخص، کیونکہ اس کے ذریعے سے کتنے لوگ اللہ سے غافل ہو رہے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، وہ توحید پرست تھے، اللہ کے جو ہے برگزیدہ بندے تھے اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے جو کہ حقیقت میں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی کہ دیکھو شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، اور اگر کوئی چیز رائی کی دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی حاضر کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے علم کے قائل رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا، مطلب خوش ہو کر اچھے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنا، چڑھنا نہیں کسی سے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، چیخنا چلانا نہیں زیادہ، اپنی آواز کو معتدل رکھنا، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، جو چیختا ہے جب گدھا. تو انسان ہے، اسے گدھا نہیں بننا چاہیے. جب دیکھا جائے تب چیخ رہا ہے، کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی راستے میں چیخ رہا ہے، کبھی بازار میں چلا رہا ہے، اور کبھی گھروں میں چیخ رہا ہے، پڑوسیوں کو پریشان کر رہا ہے، یہ تو گدھوں کی آواز نکال رہا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو حکم دیا وقصد فی مشیک، زمین پہ بھی اکڑ کرنا چلو، اعتدال کے ساتھ چلو، درمیانہ روی کے ساتھ، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچے رکھا کرو، زیادہ تیز نہ بلند بات کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں آیت نمبر 34 میں ذکر کیا ایسی 5 چیزوں کا جن کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اچھا، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن یہاں خاص طور پر ان 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا جن کے متعلق عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہونے والی ہے، ماداؤں کے پیٹ میں، ارحام میں، رحم میں کیا ہے، اور کل کیا انسان کمانے والا ہے، یعنی کہاں وہ رزق حاصل کرے گا، کہاں وہ کمائے گا، کیا وہ کمائے گا، اور اس کے علاوہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور وہ کہاں مرے گا، انسان کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کے علم ہے. تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کا خالص علم، پرفیکٹ علم، 100% حتمی علم، ابتدا سے لے کر ہمیشہ تک یہ جو ہے اللہ کے ہی پاس اس کا علم ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے. اس کے بعد سورہ سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے. اس صورت میں بھی جو اسلام کے بنیادی اراکین ہے، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اثبات کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے. یہ ایسی سنت ہے جو سنت مہجورہ ہے. عام طور پر ہماری مساجد میں جمعے کے دن فجر کی نماز میں ان 2 سورتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا ہے. اولاً تو نماز پڑھنے ہی نہیں جاتے لوگ فجر میں. اللہ نے سب سے پہلے آسمان و زمین کی خلقت کا ذکر کیا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 ایام میں پیدا فرمایا ہے.
پوری کائنات کو. اب یہ ایام کیا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا, یوم سے مراد کوئی ضروری نہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہمارے اس کے اعتبار سے. یوم ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں, تو 6 مختلف پیریڈز میں, لمبی مدت والے پیریڈز میں اللہ نے اسے بنایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کا ذکر کیا اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ائمہ کو سلیکٹ کیا, ائمہ بنایا جو کہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے. لیکن کیوں بنایا اللہ نے؟ 2 وجوہاتی. لما صبروا, ایک تو یہ کہ انہوں نے صبر سے کام لیا, جو اچھے لوگ تھے ان میں سے انہوں نے صبر سے کام لیا, تو صبر کیا یعنی عملی زندگی, پریکٹیکل لائف ان کی بہت اسٹرانگ تھی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, دوسری چیز ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے, اور یقین اسی وقت کامل ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس علم ہو. تو معلوم ہوا عملی طور پہ بھی وہ اسٹرانگ تھے اور علمی طور پہ بھی اسٹرانگ تھے. تو کوئی ایسا امام ہو یا ایسی شخصیت ہو جو مقتدا بنے, جسے لوگ مسلمان فالو کریں, تو اس کے اندر یہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ عملی طور پہ بھی وہ اسٹرانگ ہو اور علمی طور پر بھی وہ اسٹرانگ ہو. اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی ابتدا ہوتی ہے. احزاب گروپس کو کہتے ہیں. اس سورت میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے, غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے, تو اس لیے اس سورت کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. اس میں مدنی سورت ہے, اس میں چند چیزیں ہیں. متبنہ کے متعلق احکامات ہیں. متبنہ یعنی منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے, اور اس کے غزوہ احزاب کا ذکر ہے, غزوہ بنی قریظہ کا ہے, ازواج مطہرات کا ذکر ہے, ختم نبوت کا ذکر ہے, اور پردے کے احکامات بھی ہیں. اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. ایک غلط فہمی تھی مشرکین کے درمیان, وہ یہ کہ ایک وہ ایسا شخص جو کہ عقل مند ہو, بہت زیادہ ذہین ہو, تو وہ سمجھتے تھے کہ بھائی اس کے پاس 2 دل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. جوف ادھر سے لے کے نیچے تک پیٹ کے پورے حصے کو جوف کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے, آپ یوں سینے کا ترجمہ کر لیں, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے اندر 2 دل نہیں دیے. تو اللہ نے بتایا کہ انسان کے اندر, کسی بھی مرد کے اندر اللہ نے 2 دل نہیں دیے. یہ غلط فہمی ہے جو یہ کہتے ہیں. اچھا اب آپ قرآن کی بلاغت پہ غور کریں, یہاں پہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ کسی بھی انسان کے اندر اللہ نے 2 دل نہیں دیے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کسی بھی مرد کے اندر ہم نے 2 دل نہیں دیے, کیونکہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب عورت کے اندر 2 دل ہوں. وہ کیسے؟ کہ جب عورت حاملہ ہو, پریگننٹ ہو, تو ایک دل اس کا اپنا اور دوسرا دل اس کے بچے کا, تو اس کے اندر جوف کے اندر 2 دل ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی باریکی کا لحاظ رکھا, یعنی اگر انسان بھی کہہ دیتے تو اس میں اس چیز کی تردید نہیں ہوتی, لیکن قرآن میں ایک ایک چیز کی باریکیوں کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کسی بھی مرد کے اندر اللہ نے 2 دل نہیں رکھے. اس کے بعد متبنہ کے متعلق ذکر ہے. متبنہ ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا ہے. تو مشرکین میں غلط فہمی یہ بھی تھی کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے, یعنی وراثت میں اس کا بھی حصہ پھر دیا جاتا, اور پھر اس بیٹے کی, جو منہ بولا بیٹا ہوتا, اس کی جو بیوی ہوتی, اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے, جو منہ بولا باپ ہے, وہ پھر اس اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا طلاق کے بعد. جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نہیں کر سکتا باپ شادی, اسی طرح متبنہ کے سلسلے میں سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی, نہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا یہ حقیقی بیٹا ہو گیا, بس یہ تو تمہارا قول ہے جو تم اپنے منہ سے کہتے ہو. اس لیے منہ بولا بیٹا اگر ہو تو اسے حقیقی بیٹے کا درجہ ہرگز نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد اللہ کے نبی کا ذکر, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں, اور جو ازواج مطہرات ہیں وہ اس امت کی مائیں ہیں, یعنی ماؤں کے درجے میں. اس کے بعد غزوہ خندق کا ذکر ہے, آیت نمبر 9 سے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اس میں ہوا یہ کہ بدر میں شکست کھانے کے بعد پھر احد میں بھی مسلمانوں کو اگرچہ تھوڑی سی تکلیف پہنچی, لیکن بہرحال مسلمانوں کو غلبہ مدینے میں حاصل ہوتا رہا. تو مشرکین سے دیکھا نہیں جا رہا تھا, تو مشرکین نے عرب کے مختلف قبائل کو بہکایا کہ بھئی ہم سب مل کر جو ہے مدینے میں حملہ کریں گے. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ایک لشکر آتا ہے مشرکین کا, مختلف قبیلے مل کر, اور مدینہ المنورہ کو وہ لوگ گھیرنے آتے ہیں ان پہ حملہ کرنے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھدوائی, یعنی گڈھا کھدوایا, ایک لمبا چوڑا بالکل, تاکہ
جو لشکر ہو وہ مدینے میں انٹر نہیں کر پائے. تب اس میں محنت لگی. ظاہر صحابہ کرام دن رات محنت کرتے رہے, خندقیں کھودتے رہے. یہ ڈیفینسو پوزیشن کو اختیار کرنا تھا, ظاہر اتنی بڑی تعداد آ رہی تھی. تو ایسا ہی ہوا, خندقیں کھود دی گئیں. تو اب جب مشرکین آ گئے تو انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا اور محاصرہ کر لیا کہ ہر اعتبار سے ان کو جو ہے باہر سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے اور کیسے بھی کر کے گھس کر حملہ کیا جائے. بہرحال یہ مستقل کرتے رہے, یہاں تک کہ خوف کا یہی وہ موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے, صحابہ نے 1 پتھر باندھ رکھا تھا. یعنی سردی کا, سخت سردی کا موسم تھا. اس کے علاوہ فقر و فاقے سے گزر رہے تھے, کھانے پینے کے سامان نہیں تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے دن رات بالکل خندق کے پاس کھڑے رہنا پڑتا تھا کیونکہ کبھی بھی فوج یہاں آ سکتی تھی. تو تقریباً 1 مہینے تک اس طرح کا محاصرہ جاری رہا. بہت تکلیفوں کے ساتھ صحابہ اور اللہ کے رسول گزرے, اور خوف کا عالم تھا کہ بس چند تعداد ہیں اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں پورا جزیرۃ العرب تقریباً مختلف قبائل اٹھ کر آ گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, کہ صحابہ کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور گمان کرنے لگے, مختلف چیزیں ذہن میں آنے لگی کہ پتہ نہیں کیا آج اسلام ختم ہو جائے گا, کیا اللہ کی مدد کب آئے گی اور کیسے مقابلہ کیا جائے. تو اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, یہ وہ وقت تھا کہ جب مومنین کو زبردست آزمائش میں مبتلا کیا گیا, انہیں ہلا دیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, مومنین کو آزمائش میں مبتلا کر کے ہلا دیا گیا, بالکل ایسا خوف کا عالم چھا گیا تھا. لیکن پھر اللہ کی غیبی مدد آئی اور ایک ایسی ہوا چلی کہ مشرکین جو 1 مہینے سے گھیرے ہوئے تھے, ان کے ٹینٹس اور ان کے سامان, ساری چیزیں اڑنے لگ گئی اور ساری چیزیں تہس نہس ہونے لگی. تو اس ہوا کی سختی سے جو ہے وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب ہم زیادہ, ایک تو ہماری بڑی تعداد ہے یہاں پر اور ہم زیادہ دن اور نہیں رک سکتے. اس کے علاوہ اور بھی چند چیزیں ہوئی تھیں, آپ سیرت کا جب مطالعہ کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہ بہرحال واپس گئے اور مسلمان محفوظ رہے. اسی دوران بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا, انہوں نے غداری بھی کی, تو ان کا بھی معاملہ جو ہے کلیئر کیا گیا, اور اس طرح جو ہے محفوظ رہے مسلمان. اس کے بعد آیت نمبر 28 میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اس آیت کو آیت تخییر بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں حضرات ازواج مطہرات کو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیاں تھیں, بیویاں تھیں, ان ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا. ہوا یہ کہ غزوہ خندق اور بنو قریظہ کے بعد ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے نفقے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے. یہ مطالبہ کوئی ناجائز نہیں تھا, جائز تھا کہ نفقے میں اضافہ کیا جائے, لیکن ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے, دنیا کی زینت چاہیے, تو آؤ میں تمہیں دنیا اور دنیا کی زینت دے دیتا ہوں اور تم سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہوں, تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ. لیکن اگر تمہیں اللہ چاہیے اور اللہ کے رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے, تو پھر تمہیں اس دنیا میں قناعت اور صبر کے ساتھ رہنا ہوگا. تو تمام ازواج مطہرات نے یہی فیصلہ کیا, ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں دنیا نہیں چاہیے, دنیاوی زندگی کی نعمتیں نہیں چاہیے, جو مل جائے گا ہم اس پر صبر کریں گے, قناعت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام انہیں عطا فرمایا, اور یقیناً آخرت میں بھی ان کا مقام ایسے ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. اور اس میں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یا نساء النبی, اے نبی کی عورتیں یعنی ازواج مطہرات, کے آپ کا مقام بہت اونچا ہے, آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی نیکی کر کے آئے گا تو اس کو اجر بھی عظیم ملنا ہے, اور اگر آپ میں سے کوئی گناہ کرے گا تو اس کے لیے سزا بھی ڈبل ہو جائے گی, کیونکہ آپ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں, اب اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ تو کہتا کہ بھئی دیکھو میں اور میری بیویاں جو ہے اور میرے گھر والے ان احکامات کے پابند نہیں ہیں, بس دیگر لوگوں کو کرنا ہے. لیکن اسلام ایسا ہے, یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے مستثنا نہیں کیا کہ بیٹھ کر پیسے لیتے رہتے, اپنے عیش و آرام سے رہتے اور مسلمانوں ہی کو بھیڑاتے. ایسا نہیں, بلکہ سب سے پہلے خود اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اللہ کے نبی نے اور اپنے گھر والوں کو اسلام پر پریکٹیکلی جو ہے انہیں چلایا. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے درمیان بھی دعوت ہوتی رہی, تاکہ کیونکہ انہیں نمونہ بننا تھا. تو اپنے ازواج مطہرات سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیں دنیا چاہیے تو لے لو اور جاؤ, اللہ چاہیے, رسول چاہیے, گھر دنیا آخرت کا گھر چاہیے, تو تمہیں صبر کرنا ہوگا, جو ملے اللہ تمہیں اس دنیا میں دے دے اس پہ قناعت کرو. اور ظاہر ازواج مطہرات تھیں, ہماری دینی روحانی مائیں ہیں, انہوں نے اللہ کے نبی کا ہی انتخاب کیا اور آخرت کے گھر کا ہی انتخاب کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.